حقیقی تاریخ لجنہ امالہ قسط 2 25 دسمبر 1922 میں مستورات کی تنظیم لجنہ امالہ کی بنیاد رکھی گئی۔ قیام لجنہ سے قبل جماعت میں چندوں کا نظام بہت کامیابی سے جاری کیا جا چکا تھا۔ خواتین بانی جماعت احمدیہ کے وقت سے ہی اپنے قیمتی زیور اور روپے پیسے نچھاور کر رہے تھے۔ جیسا کہ تاریخ لجنہ جلد اول میں منشی ظفر احمد صاحب کی اہلیہ لکھتی ہیں، منشی اروڑہ صاحب میرے پاس آئے اور سخت ناراضگی میں کہا کہ حضرت صاحب کو ایک ضرورت پیش آئی اور تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ میں نے کہا منشی صاحب تھوڑی سی رقم تھی اور میں نے اپنی بیوی کے زیور سے پوری کر دی۔ تاریخ لجنہ جلد اول صفحہ 11۔ کریم بی بی کے حوالے سے بھی ایک واقعہ درج ہے کہ مسجد لنڈن کے لیے مستورات میں چندہ کی تحریک ہوئی تو آپ کے پاس کافی زیورات موجود تھے۔ آپ نے غالباً صرف ایک زیور اپنی والدہ مرحومہ کی نشانی کے طور پر رکھ کر بقیہ سارا زیور اپنی خوشی سے پیش کر دیا۔ آپ موسیاں تھیں اور وصیت اپنی زندگی میں ہی ادا کر دی۔ دفتر کی غلطی سے وہ رقم کسی اور مد میں جمع ہو گئی۔ جب غلطی کا پتہ لگا تو بجائے درستگی کروانے کے دوبارہ وصیت کی ساری ادائیگی کر دی۔ تاریخ لجنہ جلد اول صفحہ 12۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس غلطی کو اسی وقت سدھار لیا ہوتا۔ اس کے بعد سے تو دفتر والوں کو بددیانتی کا ایک راستہ مل گیا۔ پھر غلطیوں پہ غلطیاں ہونے لگیں اور اس کی درستگی کی طرف کبھی توجہ نہ کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج آئے روز دفتروں میں چندوں کے فراڈ کے قصے عام ہو چکے ہیں۔ کروڑوں کے غبن معمول کی بات ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بیت المال مقروض ہو کر رہ گیا اور آئے روز ہونے والے چندوں کے غبن پر بجائے اس کے کہ کوئی سخت ایکشن لیا جاتا، مرزا محمود احمد صاحب نے یہ کہہ کر فراڈ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی کہ ایسے غبن تو ہر دور میں ہوتے رہے ہیں۔ یہ انتہائی مکروہ اور شاطرانہ چال ہے جو احمدیوں کو بھی سکھائی جاتی ہے کہ کوئی بھی برائی جماعت میں دیکھ لو تو فوری طور پر اس کی مثال انبیاء کی تاریخ سے نکال لاؤ اور موجودہ دور پر چسپاں کر کے بری الذمہ ہو جاؤ۔ یہ سب سے آسان حل نکالا ہے جماعت نے کرپشن چھپانے کے لیے۔ مرزا محمود احمد صاحب ابتدائی دور میں چندوں کی اہمیت اور افادیت کو خوب سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے لجنہ امالہ کی تنظیم سے پہلے تجرباتی بنیاد پر ایک تنظیم قائم کی جس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے، جیسا کہ لکھا ہے۔ جلسہ میں حاضرات کی اتفاقی رائے سے مکرمہ صفیہ بیگم صاحبہ کو سیکرٹری اور منشی فرزند علی کی اہلیہ کو امین منتخب کیا گیا۔ حاضرات میں سے جو خواتین چندہ ماہوار دیا کرتی تھیں ان سب نے شرح چندہ میں اضافہ کیا، اور جو آگے کچھ چندہ نہ دیتی تھیں انہوں نے نئے سرے سے چندہ دینا منظور کیا۔ اس طریقے سے ماہواری چندے کی شرح میں 6-7 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ اس جلسہ کے بعد چونکہ اب صیغہ نسواں کے چندے وغیرہ کا سلسلہ الگ ہو گیا، اس لیے ان کو بڑا شوق لگ رہا ہے کہ ہماری آمد چندہ بڑھنے اور ماہوار موت چندوں میں سے کوئی بقائے نہ رہا کریں۔ چنانچہ جہاں جہاں سے چندہ وصول نہ ہوا تھا وہاں وہاں سیکرٹری صاحبہ بمیت بعض مددگاروں کے خود گئیں اور چندہ وصول کیا۔ الفضل 20 مارچ 1917۔ جیسا کہ پڑھنے والے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے مستورات کی ابتدائی تنظیم کے ذریعہ گھر گھر لازمی چندہ جات کی وصولی کو یقینی بنایا گیا۔ یہ 1917 کا دور تھا۔ پھر اس کامیاب تجربے کی بنیاد پر ہی ایک مستقل تنظیم یا یوں کہیے کہ رحمی رشتوں کی تقسیم کا آغاز کر دیا گیا تاکہ مال و دولت کے حصول کو اور بھی زیادہ یقینی بنایا جائے، مسابقت کی روح ہر جگہ پیدا کر دی جائے اور مستورات اپنی جائز خواہشات کو پس پش ڈال کر اپنی محنت کی کمائی مرزا خاندان پر بظاہر دین کے نام پر نچھاور کرتی چلی جائیں۔ چندوں کی یہ رقم کہاں، کب اور کیسے استعمال یا خرچ ہوئی، کتنے کاروبار چلائے گئے، اس قسم کے سوالات کرنا دین ایمان کی کمزوری سمجھے گئے۔ مرزا محمود صاحب جان چکے تھے کہ چندوں کا یہ نظام اس کامیابی سے جاری ہے کہ ان کے ایک اشارے پر کروڑوں روپے ان کی جھولی میں آ گرتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ مستورات بھی، جس کا تفصیلی جائزہ آگے کیا جائے گا۔ اب انہوں نے مال و دولت جمع کرنے کے لیے باقاعدہ طریقہ کار رائج کرنے کا منصوبہ بنایا۔
بغیر محنت کی کمائی کا یہ ذریعہ دراصل بر صغیر کے پیروں فقیروں کے لیے ایسا ہی تھا اور اب بھی ہے کہ جیسے سونے کی کان دریافت ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ پیر خود نہیں اڑتے، ان کے مرید انہیں اڑاتے ہیں۔ بس یہی کچھ سلسلہ عقیدت و تقدس میں لپٹے احمدی مریدوں کا بھی تھا۔ تاریخ لشنا جلد اول کے صفحہ 74 میں تحریر ہے: ایک مرتبہ ولایتی تبلیغ کا کام عورتوں کے چندہ پر موقف رکھنے کا ارادہ فرمایا۔ اس سے آپ کی غرض و غایت یہی تھی کہ باقاعدہ عورتوں کی انجمن قائم ہو جائے۔ اب اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے حضور نے اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیا اور انجمن قائم کر دی، یعنی لجنہ اماء اللہ کا قیام عمل میں آ گیا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس دور میں خواتین کون سا بزنس یا کاروبار کر رہی تھیں، ان کے کون سے آمدن کے ایسے ذرائع تھے کہ جن سے وہ چندے بھی الگ سے ادا کر رہی تھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ان کے زیورات تھے، دوسرا گھریلو اخراجات کے لیے دی جانے والی لگی بندی رقم تھی۔ شوق سے بنائے زیورات پر مرزا خاندان کی شروع دن سے نظر تھی۔ مساجد کی تعمیرات کے نام پر زیور کبھی مرضی اور خوشی سے تو کبھی زور زبردستی سے ہتھیائے جانے لگے۔ اب زیورات چندوں میں دینے کا ایک سلسلہ تھا جو چل نکلا اور آج بھی جاری ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد جائیداد بھی وقف ہونے لگی۔ برین واش عقیدت مند اپنی نسلوں کی بقا اور ضروریات کو پس پش ڈال کر مرزا خاندان کے اثاثوں میں اضافہ کرنے لگے۔ جرمنی کی 100 مساجد کا چندہ اکثر خواتین کے زیورات ان کے شوہر زبردستی لے کر ادا کر رہے ہیں۔ پھر آئے روز چندوں کے وعدے بڑھا چڑھا کر لکھوانے کی بار بار تحریک نے ادموا کر کے رکھ دیا ہے۔ بچوں کی جائز خواہشات، اہم ضروریات تک کو پس پش ڈالنے کی تحریک کی جاتی ہے۔ سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ ایک مسجد کی تحریک پر اس قدر رقم جمع ہو جاتی ہے کہ اس سے کئی مساجد بنائی جا سکتی ہیں، مگر جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جب کروڑوں کے چندے ایک مسجد کے نام پر اکٹھے کیے گئے ہوں اور دیانت داری سے اس کثیر مقدار میں زائد رقم جمع ہونے پر 2 یا 3 مساجد بنا دی جائیں، بلکہ ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے کہ ہر نئی مسجد پر نئی تحریک کی گئی۔ باقی کی رقم کہاں جاتی رہی، کسی احمدی میں اس بارے سوال کرنے کی ضرورت نہ تھی اور نہ ہے، اور نہ ہی اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس پر بیت الفتوح مسجد کا حالیہ فراڈ سامنے آ چکا ہے کہ کس طرح ملین کے حساب سے غبن ہوا اور اب تک ہو رہا ہے۔ تعمیر ہے کہ مکمل نہیں ہو رہی، پھر اس کی دیکھ بھال کے لیے اضافی چندوں کی اپیلیں۔ اس تاریخی سفر میں مرزا خاندان کی چاندنی رہی اور عام احمدی اپنے گھر بار سے بھی گیا۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ جماعت احمدیہ کی تنظیمیں، یا یوں کہیں کہ خاندانی تقسیم در تقسیم یا رحمی رشتوں میں درار کا آغاز کیسے اور کب ہوا، اور ان تنظیموں کو بنانے کے لیے کیسے ظالمانہ طریق اپنائے گئے۔